نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور اسلام کو گرانا انہوں نے اپنا مقصد حیات بنا لیا تھا کہ ابو سفیان سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے ہیں، اس لیے تم لوگ بھی اس سے راضی ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا ایک بڑا ہی دلچسپ اور آنکھوں کو رلا دینے والا، دل کو جھنجھوڑ دینے والا واقعہ بیان کریں گے، اور ان کے ایمان لانے کے اس واقعے کو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مکمل ضرور سنیں گا، کیونکہ ان کے اس واقعے میں ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ کا اصل نام مغیرہ تھا، اور آپ کی کنیت ابو سفیان تھی، اور آپ اپنی کنیت ابو سفیان سے ہی زیادہ مشہور ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حارث بن عبد المطلب تھا، اور آپ کی ماں کا نام غزنہ تھا۔ ابو سفیان کے والد حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے، اور ابو سفیان نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ بھی پیا تھا، اس لیے وہ نسبی اور رضاعی دونوں رشتوں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے۔ عمر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تھے، اس لیے دونوں میں حد درجہ الفت و محبت تھی۔ لیکن الفت و محبت کا یہ رشتہ ظہور اسلام کے بعد ٹوٹ گیا، اور دوسرے عمائد قریش کی طرح ابو سفیان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے خلاف ہو گئے کہ ان کی مخالفت دشمنی اور نفرت کے درجہ تک پہنچ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور اسلام کو گرانا انہوں نے اپنا مقصد حیات بنا لیا تھا۔ چنانچہ فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان جس قدر مارکے ہوئے، ابو سفیان ان سب میں پیش تھے۔ ان کی ساری قوتیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف صرف ہوتی تھیں۔ چونکہ ابو سفیان شاعر تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدگوئی، آپ کی غیبت اور بے عزتی بازاروں کے اندر شعر کی صورت میں کیا کرتے تھے۔ ابو سفیان کی اسلام سے مخالفانہ روش پورے 20 سال تک رہی۔ فتح مکہ سے کچھ دنوں پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تیاریوں میں مصروف تھے، اور مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر پھیل رہی تھی، تو ابو سفیان نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، تم لوگ یہاں سے نکل چلو۔ اس نیک خاتون نے جواب دیا کہ عرب و عجم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہوتے ہیں، لیکن تم اب تک اسی بغض و عداوت میں قائم ہو، حالانکہ تم پر ان کی امداد کا زیادہ حق بنتا ہے۔ بیوی کی بات ابو سفیان کے دل میں اثر کر گئی۔ اسی وقت سواری کا انتظام کیا اور اپنے بیٹے جعفر کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چل کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسلمانوں کا قافلہ مقام ابوا پہنچ چکا تھا۔ ابو سفیان اشتہاری مجرم تھے، اور ہر آن ان کو اپنی جان کا خطرہ لگا ہوا تھا۔ ڈرتے ڈرتے، چھپتے چھپاتے کسی طرح مسلمانوں کے لشکرگاہ تک پہنچے، اور اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان کے گزشتہ اعمال کی وجہ سے سخت متنفر تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر نظر پڑتے ہی اپنا چہرہ مبارک کو پھیر لیا۔ ابو سفیان اس دوسرے رخ پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ یہ دیکھ کر مسلمان انہیں پکڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ ابو سفیان سمجھے کہ اب ان کا کام تمام ہو جائے گا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم، آپ کے عفو درگزر اور آپ کے ساتھ اپنی مختلف قرابتوں کا واسطہ دلا کر مسلمانوں کو انہوں نے روکا۔ ابو سفیان کی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت میں گزری تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر و تذلیل،
مسلمانوں کی اظہار رسائی اور اسلام کو گرانے کا کوئی بھی لمحہ خالی نہیں چھوڑا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہ گئی تھی۔ آخر میں ابو سفیان نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سفارشی بنایا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ اپنے چچا کے بیٹے کو مایوس نہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسے چچا کے بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے میری بہت آبرو ریزی کی ہے اور انہوں نے میری بدگوئی کرنے کا کوئی بھی لمحہ باقی نہیں چھوڑا۔ اور جب ابو سفیان سے کچھ نہ بن پڑا تو وہ اپنی گزشتہ زندگی پر بہت زیادہ شرمسار ہوئے، لیکن بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ جب بالکل مایوس ہو گئے تو کہا، خیر اگر معافی کا دروازہ بالکل بند ہو چکا ہے تو میں اپنے اس کم سن بچے کو لے کر در بدر مارے مارے پھروں گا اور بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دوں گا۔ ابو سفیان لاکھ مجرم سہی پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک اس عزم کی خبر پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا اور نفرت و حقارت کے سارے جذبات محبت میں بدل گئے۔ حضرت ابو سفیان کو سامنے آنے کی اجازت ملی۔ دونوں باپ بیٹے امامہ باندھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے اور السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر آگے بڑھے، اور اس کے بعد باپ بیٹے دونوں کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک بدگوئی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابو سفیان تم نے مجھ کو کب نکالا تھا؟ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب زیادہ ملامت کر کے مجھے شرمندہ نہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کوئی ملامت نہیں ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اپنے چچا کے بیٹے کو لے جاؤ اور وضو اور سنت کی تعلیم دے کر میرے پاس لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ساتھ لے کر گئے اور غسل کروا کر واپس لائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر مسلمانوں کو حکم دیا کہ اعلان کر دو کہ ابو سفیان سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے ہیں، اس لیے تم لوگ بھی اس سے راضی ہو جاؤ۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر معافی تلافی کی فکر ہوئی۔ ابھی غزوہ فتح نہیں ہوا تھا، سب سے پہلے اس میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے شرکت کی، پھر غزوہ حنین میں شمشیر ہاشمی کے جوہر دکھائے۔ اس غزوہ میں جب مشرکین کے ریلے کی وجہ سے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف سے منتشر ہو گئے اور ایک عام بے ترتیبی سی پھیل گئی، اس وقت بھی ابو سفیان اپنی جگہ جمے رہے اور دشمنوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ جان بازی دیکھ کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے چچا زاد بھائی کو معاف کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کی تمام عداوتوں کو جو انہوں نے میرے ساتھ کی ہیں معاف فرمائے۔ ابو سفیان طائف میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے، غرض کے اسلام کے بعد کسی غزوہ میں ان کا قدم پیچھے نہیں رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تمام مسلمانوں کے لیے ایک مصیبت عظمی تھی۔ ابو سفیان پر بھی مصیبتوں کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا، وہ اس حادثہ سے سخت متاثر ہوئے۔ ابھی ان کا یہ زخم مدہم نہ ہونے پایا تھا کہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد ان کے بھائی نوفل بھی چل بسے۔ ان حادثات نے انہیں دنیا سے بالکل دل برداشتہ کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھائی کے بعد زندگی بد مزہ اور دنیا بے لطف ہو گئی ہے، اس لیے جلد از جلد مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور اس دعا کے چند ہی دنوں کے بعد ایک معمولی اور اتفاقی واقعہ موت کا سبب بن گیا۔
جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے حج کے موقع پر مینا میں سر منڈوایا تو سر میں ایک پھنسی تھی۔ سر منڈوانے کی وجہ سے وہ پھنسی چھل گئی اور اس سے خون جاری ہو گیا، اور یہ خون ایسا جاری ہوا کہ کسی طرح بھی نہیں رکا۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ مدینے واپس آ کر خود ہی اپنی قبر کھود کر اپنی پہلی منزل کی تیاری کی۔ جب آپ کی حالت زیادہ نازک ہوئی تو رشتہ داروں نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ ان کا یہ رونا دھونا دیکھ کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ نے فرمایا کہ اسلام کے بعد آج تک کوئی لغزش نہیں ہوئی، اس لیے رونا دھونا بند کر دو۔ قبر کھودنے کے تیسرے دن ہی وفات پا گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور ابو سفیان جنت البقیع رکن ابی طالب میں سپرد خاک ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے واقعات کو سن کر اپنی سیرت کو بہتر کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے ہمارے لیے اس میں ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنے اسلام پر ڈٹ جانا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی معافی تلافی کرتے رہنا چاہیے، اور اگر ہم نے اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہیں تو دنیا کی زندگی میں ہی اسے معافی مانگ لینی چاہیے، اور ہمیشہ اپنی آخرت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ یقیناً آپ کو ویڈیو تو اچھی ضرور لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور کمنٹ میں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائیے۔ اور اگر آپ اسی طرح کے مزید اسلامی واقعات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل با مقصد کہانیاں ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اپنے دوسرے رشتہ دار احباب کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ یہ آپ کے لیے عظیم صدقہ جاریہ ہے۔ ملیں گے اگلی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔